ماشاء اللہ لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہم ان سے سیکھتے ہیں, بہت صاحب دانش اور صاحب نظر آدمی ہیں. السلام علیکم. ماشاء صاحب, پاکستان نے جو بھی فیصلہ ابھی کرنا ہے, جس کے جو بھی اثرات ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں. جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے, وہ مذہبی نیریٹو ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کی سپورٹ کرنے کے لیے کیا پولیٹیکل اور اسٹریٹجک نیریٹو نہیں ہے کہ مذہبی جذبات کا سہارا لیا جا رہا ہے؟ یہ غلط ہے نا جی. اس طرح ہم ایک ایسا امپریشن دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی ذاتی تعلقات کی بنا پر یہ فیصلے کیے جائیں گے. اور ملک کہاں ہے, قومی مفاد کیا ہے, سب سے پہلے تو قومی مفاد دیکھا جاتا ہے نا اس طرح کے بڑے بڑے فیصلوں میں. یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے, یعنی محاذ آرائی ہو چکی ہے, صف بندی ہو چکی ہے, بلاکس بن گئے ہیں, پارٹیاں بن گئی ہیں. سعودی عرب کے ساتھ اس وقت 10 ملک کھڑے ہیں, اور انہوں نے جو آپ کی کانفرنس ان کی ہوئی ہے, وہاں اس کے اندر انہوں نے اتحادیوں نے اجازت دے دی ہے یوز آف فورس کے لیے. یہ ایک بہت بڑی ڈیسیژن ہے. میں ذاتی طور پر عرب لیگ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ مصالحت اور مفاہمت کی بات کریں گے, کچھ لوگ بیچ میں آ کے عرب ملکوں کے اور دونوں سائڈز کو ٹھنڈا کرنے کی بات کریں گے. 2 ممالک میں تصادم ہے, دونوں اسلامی ممالک ہیں. ہوتیز جو ہیں یہ آج ایک نئی اپرائزنگ نہیں ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے اور وہ رول میں بھی رہ چکے ہیں. تو اب یہ سارے معاملات جب ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا قاطعیت سے کام لینا چاہیے. اور پاکستان کی طرف سے یہ میں بھی جو بات سن رہا تھا, یہ بالکل بجا ہے کہ کوئی ادارہ کوئی بیان دے رہا ہے, کوئی حکومتی عہدیدار کوئی اور طرح کے بیان دے رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کوئی اور بیان دے رہے ہیں, اپوزیشن کے لیڈر کچھ اور کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہم پوری قوم کو اتنا کنفیوز آپ نے کر دیا. اور یہ جو سارے بیانات ہیں یہ رجسٹر ہو رہے ہیں باقاعدہ کہ جی ہم نے جانا کہاں ہے, ہم کنفیوزڈ ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ ہماری حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. تو پارلیمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ ہمارے نمائندے ہیں نا وہاں بیٹھے ہوئے. حکومت کے اس چیز کی مجاز ہے کہ اس میں 2-3 حکومت کے عہدیدار, یہ پھر وہی سٹائل ہوا نا جو ہم آج تک کہتے رہے کہ جناب خاندان کے 3-4 لوگ ملا لیں, ان کو آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں اور اناؤنس کر دیں. تو پارلیمنٹ کی جو بات کرتے ہیں وہ صرف زبانی بات ہوئی نا. پھر پارلیمنٹ کا جو ہے, پارلیمنٹ کی تقدیس کہاں پہ ہے؟ اور اسی طرح نیشنل سیکیورٹی کونسل. فیصلہ میں اس کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ ہے نا سر کہ فیصلہ کیا کرنا ہے, پارلیمنٹ میں کرنا ہے, پارلیمنٹ سے باہر کرنا ہے, کچن کیبنٹ میں کرنا ہے. ایک تو یہ بحث ہے, آپ کی بہت بنیادی نکات ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ اپنے فیصلے کے کچھ دلائل قوم کے سامنے رکھنے ہیں. میرا طالب علم کے طور پہ سوال یہ ہے کہ کہیں ہم مذہبی بیانیہ دے کر وہی غلطی تو نہیں کر رہے جو سوویت یونین کے خلاف ہم نے کی. یعنی سعودی عرب کی اگر سپورٹ بھی کرنی ہے تو اس کے اسٹریٹجک, اس کے پولیٹیکل, اس کے معاشی دلائل بھی تو موجود ہیں. تو ریاست یہ دلائل کیوں نہیں دے رہی کہ یہ فائدہ ہے, یہ اسٹریٹجک پرابلم ہے, یہ کمپلیکس سچویشن ہے, ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں. یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دینا کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. اب مذہبی فریضہ جب آگے جا کر انٹرپریٹ ہوگا تو یہ کسی اور طریقے سے کریں گے. کچھ کہیں گے ہمارا ایران کا ساتھ دینا مذہبی فریضہ ہے, پھر وہ نیریٹو مزید کنفیوژن نہیں پیدا کرے. دلائل تو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ہونے چاہیے سر. دیکھیں, مذہب کے نام ہی پہ تو لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے. لوگ سادے ہیں, سمپل ہیں, مذہبی رجحان ہے پاکستان میں, تعلیم کی کمی ہے. اس طرح کے جذباتی نعرے مذہب کے نام پہ لگا کر لوگوں کو تیار کر لیا جاتا ہے. اور یہ تیاری ہو رہی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی سعودی عرب بڑا بھائی ہے, بڑے احسانات ہیں. بھائی جب قوموں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس میں انفرادی جو ہے جذباتی معاملے جو ہیں ان کو لایا جاتا ہے, یا کہ جیسے میں نے کہا کہ قوم کا ایک اوور آل میرٹ ڈی میرٹ جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے. اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ کو لائیے, اس میں آپ پوری دنیا کا اور خطے کا جو سینیریو ہے اس کو سامنے لائیے. سعودی عرب پھر آپ کوئی سا بھی فیصلہ کیجیے, پھر فیصلہ کلیکٹیو ہو, کلیکٹیو وزڈم سے فیصلہ ہو, تو قوم جو ہے آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی, کیونکہ ان کے جو قوم کے نمائندے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے. پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے اگر کوئی ذاتی انفرادی تعلقات ہیں جس کی بنا پر میں کہوں اور میں احسان مند ہوں اور میں کہوں جی پوری 20 کروڑ کی جو عوام اور قوم ہے اس کو یہ فیصلہ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. ہم سارے یہاں بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں نا. اچھا مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب اس طرح کا فیصلہ بہت سے دوسرے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کر سکیں؟ یہ میں نہیں سمجھتا, میں ممکن ہے, میں نہیں سمجھتا. وہ نہایت ان پاپولر فیصلہ ہوگا, نہایت خطرناک ہوگا. ملک کے مفاد, اگر آپ کو ڈر نہیں ہے کہ آپ ملک کے مفاد کے لیے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو سب کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی بتانا ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا تھا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ کلیریفائی ہو جائے کہ جو ہم باغیوں والے اصول کو اپنا رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جہاں باغی ہوں اور ریاست کے خلاف اگر وہ اس طرح کا معاملہ کریں تو اصولی طور پر جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہے, باغی لوگوں کو تو حق ہی حاصل نہیں ہے
کہ جہاں جمہوریت ہو, جہاں ایک نظام قائم ہو, اس کے خلاف مسلح ہتھیار اٹھا لیں. مگر یہ مت بولیے کہ ابھی پچھلے چند ہی مہینوں کی یا ایک سال کی بات ہے کہ سیریا میں جب بغاوت ہوئی تو سعودی عرب اور باقی ہمارے مسلمان ممالک کہاں کھڑے تھے؟ کس کے ساتھ؟ اس کو, حکومت کو گرانے میں کھڑے تھے اور باغیوں کا ساتھ دے رہے تھے. امریکہ بھی بیچ میں, یہ وہی وقت ہے نا جب داعش کو اٹھایا گیا تاکہ وہ حکومت گرائی جا سکے. تو یہ مت بھولیے یہ ہم نے کیا ہے. اس آرگومنٹ کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جب مصر میں معاملہ ہوا تھا اس وقت ہم کہاں کھڑے تھے؟ کیا وہ بغاوت نہیں تھی؟ ایک الیکٹڈ حکومت کے خلاف بغاوت نہیں تھی؟ ہم نے کس کا ساتھ دیا؟ تو اس لیے مہربانی کریں, ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے, اس لیے اس طرح کی آرگومنٹس نہیں چلیں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ہرگز نہ کہیں کہ چونکہ ایک آدمی کسی نے بیان دے دیا تو لہذا پارلیمنٹ کی ریپرزنٹیشن. نو, پارلیمنٹ میں معاملہ لے جانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرارداد کے ذریعے آپ لے کے جاتے ہیں نا. تو کسی منسٹر کے بیان سے تو پارلیمنٹ میں ڈسکشن نہیں شروع ہوتی. یہ مسائل, ہر چیز کو, پروسیس کو بھی بدل دیں, جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم وہ آرگومنٹ دے دیں. کوئی ایک طریقہ کار لے کر چلیے. جی ویلکم بیک. ارمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیصلے کا فورم اور فیصلے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس پہ تو ڈیبیٹ ہو گئی. ایک یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے. آپ اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے معاشی, دفاعی اور بہت سارے جو تعلقات ہیں ان کی روشنی میں کیا ہم سعودی عربیہ اور ایران دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی نوبت نہ رہے, ایسا موقع نہ رہے کسی ایک کی طرف جانا پڑ جائے, حالات نے وہاں دھکیل دیا ہو, تو کس طرف جانا چاہیے؟ نہیں جی, حالات کیسے آپ کو دھکیل سکتے ہیں؟ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے؟ مسلم ممالک میں 2 بلاک بننے جا رہے ہیں, آپ کسی ایک بلاک کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ I'm sorry, یہ تو لاجک ہی نہیں بنتا. ہمیں یہ کہنا بند کر دینا چاہیے. میرا objection ہے ان سٹیٹمنٹس کے اوپر کہ ہم سعودی عرب کے اتحادی ہوں گے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایران آپ کا ہمسایہ ملک ہے اور باقاعدہ, ویسے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں میٹر آف پرنسپلز بھی ہے کہ اب تمام تو پرنسپل بھی آپ کے سامنے ڈیبیٹ کر دیے نا. اچھے تعلقات نہیں, میں نے تو پرنسپل بھی ڈیبیٹ کر دیے کہ اگر وہ باغیانہ والا پرنسپل ہے تو وہ بھی لاگو نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ہم نے خود کوئی قواعد و ضوابط جو ہیں آج تک ان کو فالو نہیں کیا. اصول کی بنیادوں پر ہم نے اپنی اپروچ نہیں بنائی. کبھی ہم کچھ ہیں افغانستان میں 2 مرتبہ گھس کے آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں نا. دہشت گردی یعنی سارے ملک اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے, جہادیوں میں جو شامل ہوئے تھے اس وقت ہمیں آگے کیا گیا تھا, آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں جو فصل بوئی تھی آپ نے, اور ابھی تک دہشت گردی سے پاک نہیں ہوئے. پوری دنیا میں پاکستان کا نہ کوئی لین نہ کوئی دین, اور دہشت گردی میں نمبر 1. آج ہمیں کتنا بدنام کیا گیا, 100 بلین کا نقصان اور اس کے ساتھ 60,000 لوگ جو ہیں شہید. تو کون سا ہم نے مارکا مارا؟ تو کیا آج پھر سے ہم کوئی بلاک کا حصہ بننے جائیں گے؟ مسلم امہ میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کے بلاک بن رہے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, پرابلم ہے, ان کو جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کیا جانا چاہیے. ہمیں اسٹریٹ اوے ودن 24 آورس جو آج وہ کام نہیں کر سکی, آپ کی جو کانفرنس انہوں نے بلائی تھی عرب لیگ, وہ پاکستان میں ہونا چاہیے کہ جناب OIC کو فوراً طلب کیا جائے کہ ہم بھی اس کا حصہ بنے. جناب قیوم صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پر ہیں. جناب قیوم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب صاحب آپ سے ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ سعودی عربیہ کا ساتھ دینے کا قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کر لیا گیا ہے, اس کے جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ سارا مذہبی نیریٹو ہے, جبکہ سعودی عربیہ کا ساتھ دینے کی بہت سی سیاسی, اسٹریٹجک اور معاشی دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں. تو یہ مذہبی دلیل دے کر, مذہبی اس کی حجت دے کر وہی غلطی تو ہم نہیں کر رہے جس غلطی کو ہم ایک دہشت گردی صورت میں ابھی تک بھگت رہے ہیں. کہ ہمارے مفاد میں بالکل یہ نہیں ہے کہ ملٹریلی انوالو کرنا اپنے آپ کو, اور ہماری جو میں اگلے دن بھی کہا کہ لیڈنگ ہماری جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اس چیز کو کریں, اور اس کا ڈپلومیسی میں ہی حل ہے. مڈل ایسٹ کا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, نہ وہ وار سے حل ہوا. جناب صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ نیوز وہ ہوگی جو آپ کا آؤٹ رائٹ حکومت کیٹیگوریکلی کہے گی کہ ہم نے یہ کر دیا ہے, اور وہ بھی پارلیمنٹ میں ڈسکشن کے بعد ایک فیصلہ ہوگا. کیا آپ ایسی چیز کو چھپا کے رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے دکھ کی بات ہے, کبھی تو ہم اس کو شیعہ سنی بنا رہے ہیں, حالانکہ ابھی جو انفارمیشن آ رہی ہیں یہ سیکٹیرین بھی نہیں ہے, کیونکہ جو وہ لوگ آ رہے ہیں میرے تو خیال میں یہ شیعہ سنی نہیں ہے, یہ مسلم اور اینٹی مسلم ہے, اور یہ مسلمانوں کے. جیسا آپ پلیز لائن پہ رہیے گا, میں ذرا ڈیبیٹ میں شاہ لطیف صاحب کا انپٹ بھی لینا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جنرل صاحب نے بھی جیسے کہا کہ ایسے معاملات جو سنجیدہ بھی ہوتے ہیں اور جو نازک بھی ہوتے ہیں, ان پر
افواہیں جب جنم لینا شروع کر دیں تو اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فوراً کل کرنا چاہیے. ضروری ہے. ایک صحیح فیصلہ کرنا چاہیے جس کا فورم پارلیمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی اس کو لانا چاہیے, جس کے اندر پھر آپ کے فوجی جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے, لیڈرشپ جو ہے. اس کو کل کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں انڈیویجولز, ہمارے جو ہمارے وزیر دفاع اور اس لیول کے جو لوگ ہیں وہ کچھ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, پھر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے, پھر ان سٹیٹمنٹس کو لے کے CNN کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے, پھر نیوز ویک میں کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ مختلف افواہیں جو ہیں اس سے جنم لے رہی ہیں. لہٰذا اس کو کل کرنے کے لیے, کیونکہ معاملہ نازک ہے, اس کو کل کرنے کے لیے اس کو پرائیورٹی دی جائے. ٹھیک ہے. جیسے عرب لیگ نے سمٹ کیا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کو OIC کا سمٹ بلانا چاہیے, پارلیمنٹ میں پہلے خود ڈیبیٹ کر کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے, ریزولوشن پاس کریں, اپنا رول ادا کریں اور اسٹریٹ اوے ڈپلومیسی کی طرف لے کر چل پڑیں. یہ کہنا بند کر دیں کہ اتحادی ہیں, بردر ہیں, وہ سب کو پتا ہے بردر ہیں, دوسرا بھی تو برادر ہے, سارے مسلمان ممالک ہمارے بردر ہیں. یہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو ہم گورنمنٹ سے سننا چاہتے ہیں کہ ہم ٹروپس اور نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں ڈپلومیسی کے تھرو اس کو حل کریں اور مہربانی کریں فورس کے استعمال سے اجتناب کیا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے پاکستان کون سی ڈائریکشن ہے. کہ ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو سیکٹیرین رنگ نہیں دینا چاہتے, مگر جو پرسیپشن ہے وہ تو فرقہ واریت ہی ہے. یہ جو ایران نے سعودی عرب کے ارد گرد معاملات کیے ہوئے ہیں, عراق کو دیکھیے, لبنان کو دیکھیے, سیریا کو دیکھیے اور اب یمن, اس پہ ایک پرسیپشن تو بن گئی کہ جی ان کے ارد گرد ایک انسرکلمنٹ کا ماحول بن گیا ہے. اس کے لیفٹ سائڈ پہ ریڈ سی ہے, آگے میڈیٹرینین ہے, یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے, یہ ایک بہت بڑی ایکسس ہے جو بنائی جا رہی ہے, ایٹ لیسٹ نظر آ رہی ہے کہ یہ بن رہی ہے. تو سعودی عرب کے جو تحفظات ہیں وہ بجا ہیں, مگر یہ آج پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا کہ سیریا میں کوئی قانون آپ بھی فالو کرتے, جو کچھ ہو رہا تھا بحرین میں اس کے بالکل اپوزٹ آپ نے فالو کیا, یعنی ادھر جو میجورٹی تھی اس کے خلاف آپ نے کام کیا, جو باغیانہ فارم میں نکلے تھے وہ ٹھیک تھا, مگر سیریا میں اس کے اپوزٹ کر دیا. جو میجورٹی تھی اس کو آپ نے باقاعدہ اس کا ساتھ دیا. لہٰذا ہمیں ہر صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اصول اپناتے ہوئے ہم یہ جو ایران اور سعودی عرب نے ایک سچویشن پیدا کر دی ہے, میں ایکسیپٹ کرتا, میں اپریشیٹ کرتا کہ اگر کہا جاتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ برادر ممالک ہیں, ایک ہمارا ہمسایہ ہے, دوسرے سے ہمارے تعلقات ہیں. جب آپ صرف ایک کا نام لیتے ہیں نا, اس میں سے بڑے غلط ریزلٹس نکل آتے ہیں. اور یہ وہ ملک ہے جس سے ابھی آپ نے انرجی کا کیا ہے, کچھ دن پہلے ایک کانٹریکٹ کیا ہے, آگے آپ گیس پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں 25%, ہم یہ بھی جانتے ہیں 25% ہمارے ہاں شیعہ ہیں. آپ ذرا وہاں پہ اس کو چھیڑیے اور پھر دیکھیے آپ کے, تو کیا ہم یہ آگے دیکھیں گے کہ پہلے افغانستان میں پھنسے رہے اور دہشت گردی نے ہمارا برا حال کر دیا, آج شیعہ سنی فساد کے نام پہ کر رہے ہیں, اس کو بھی کر لیں گے, انفرینڈلی کر لیں گے. اور وہ جو باہر بیٹھ کے گرینڈ پلان بنا رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی, فرقہ واریت کی بنیاد پر آپس میں فساد کرانے کی, وہ سب سے پہلے ہنگامی اجلاس بنائیں گے UN کا اور کہیں گے پاکستان میں افراتفری ہو گئی. ہنگامی اجلاس کے ذریعے یہ جو ان کے ایٹمی اثاثے ہیں یہ محفوظ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہمارے برادر اسلامی ملک ہے, بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ایک چیز کہ سعودی عربیہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. بہت اچھی بات ہے, وہ ملک ہے اسلامی جو ہمارا بڑا بھائی ہے, لیکن دوسرا بھی تو ہمارا ہی ملک ہے. دیکھو پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو شیعہ سنی والی بات ہے نا, یہ بالکل نہیں ہے اس اسکیم میں. یہاں پہ ہمارے کچھ دوست, یہ مجھے افسوس لگتا ہے کہ وہ میڈیا پہ یہ بات کرتے ہیں جب شیعہ سنی والی کہ یہ وہ ساری جنگ شیعہ سنی کی ہو رہی ہے, یہ شیعہ سنی کی ہو رہی ہے. نہیں, یہ بات ہی ہمارے مفاد میں نہیں ہے. دیکھو میرے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, نہ لوگوں کو